بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ایک بات جو شاید مجھے پہلے ہی لیکچر میں بتا دینی چاہیے تھی، نہ بتا سکا، آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایک بات ذہن میں پہلے بٹھا لے، سوچ لے، سمجھ لے کہ نہ تو میں کوئی مذہبی اسکالر ہوں اور نہ ہی میں کوئی مفتی ہوں۔ میں عام دنیاوی سا آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، یہ بھی اس کی مہربانی ہے۔ اگر نہ دیتے، اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دیتے تو ہم بے ہدایت ہی ہو کے مر جاتے ہیں۔ تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاید چند ایک لوگوں کا یہ خیال ہو کہ شاید میں کوئی مذہبی اسکالر بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نہیں، میں نے زندگی کے سال، زندگی کے حصہ 3 شعبوں سے منسلک ہے۔ ایک شعبہ میرا تدریس کا شعبہ تھا، جس میں نے مور دین 30 ایئر اپنی سروسز دی ہیں۔ دوسری طرف میں گورنمنٹ کے ایک ادارے میں ایک اچھی پوسٹ پہ ملازم تھا، اور تیسرا میرا ٹیکس کنسلٹنسی کا کام تھا۔ لہٰذا میں نے اپنی زندگی کے وہ تجربات جس سے میں نے کچھ سیکھا، آج ماضی کو جو کی طرف جا کے جب میں دیکھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کہیں نہ کہیں زندگی میں غلطیاں کی ہیں، جس کا ازالہ کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں طالب علموں کو تعلیم کے زیور سے مالا مال کیا، انہوں نے مجھے عزت بھی دی، اور میرا لیکچر بڑے غور سے سنتے تھے، محبت سے سنتے تھے۔ 4 گھنٹے کا لیکچر بھی میرا محبت سے سنتے تھے۔ کئی دفعہ رات عشاء کی نماز کے بعد لیکچر شروع ہوتا تھا اور فجر کی نماز تک جاری رہتا تھا۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ وہ پیغام جو مجھے اس وقت اپنے طالب علموں کو دینا چاہیے تھا، شاید میں نہ دے سکا، اور آج اس سلسلے سے ایک نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کے کئی حصوں ملکوں میں، دنیا کے آلموسٹ سارے ملکوں کے اندر میرے طالب علم موجود ہیں، تو وہ میرے اس ویڈیو سے، اس چینل سے افادہ حاصل کر سکیں۔ تو آج ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اصل عنوان کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا عنوان جو چل رہا تھا وہ سورہ فاتحہ کا تھا۔ میں نے سورہ فاتحہ کو جب ایکسپلین کرنا شروع کیا تو اس کا بیسک مطلب میرا یہ تھا کہ ہم جب نماز میں سورہ فاتحہ لازمی پڑھی جاتی ہے تو سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت کا ترجمہ ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ جب ترجمہ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم جو نماز میں الفاظ پڑھ رہے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے، اور اس مفہوم کو جب آپ کو سمجھ آ جائے گی اور اس کا آپ کی زندگی کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں، اسی کو ہم نے دیکھنا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے لیکچر نمبر 2 میں ہم نے اہدنا الصراط المستقیم تک کیا تھا۔ آج ہم دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھیں گے۔ وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
اور آگے ہم کیا کہتے ہیں؟ آمین، یعنی کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں ہم۔ اب اس کے بعد اس میں ہم نے ایک چیز دیکھنی ہے، جو عہد ہے گمراہی کا راستہ چھوڑنے کا عہد ہے، اور ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا۔ پہلے ہم یہاں پہ لیتے ہیں، جس پہ تیرا انعام ہوا، تو کن پہ انعام ہوا؟ جو اللہ کے نیک بندے تھے، جو اللہ کی اطاعت کرتے تھے، جو اللہ کی بندگی کرتے تھے، جو اللہ کے آگے جھکتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، ظالم سے ظالم حکمران سے آگے نہیں جھکتے تھے، تو ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا۔ تو لہذا عید الصراط پہ چلنے کے لیے ہمیں ان لوگوں کے راستے کو دیکھنا ہے جن پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا ہے، اور ان کی زندگی کو مطالعہ کرنے سے پہلے باقی لوگوں کی سب سے پہلے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کن طریقوں سے گزاری ہے، ان کا اٹھنا کیسے تھا، ان کا بیٹھنا کیسے تھا، ان کا لیٹنا کیسے تھا، ان کا کاروبار کرنا کیسے تھا، ان کا جانا کیسے تھا، ان کا آنا کیسے تھا، گھر میں داخل ہونے کے کیا آداب تھے، مسجد میں داخل ہونے کے کیا آداب تھے۔ یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کو، ایک مومن کو پتہ ہونی چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ اب ہمیں راستے ڈھونڈنے ہیں کہ ہمیں راستہ چاہیے اہدنا الصراط المستقیم کا۔ تو اسی لیے دونوں آیتوں کو ملا کے ہم جب پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اہدنا الصراط المستقیم ہے کیا۔ ان لوگوں کا راستہ اے اللہ جس پہ تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا عذاب ہوا۔ تو وہ کون سی قومیں تھیں جنہوں نے اللہ کے قوانین کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کے قوانین کی مخالفت کی، جنہوں نے کھلم کھلا بے حیائی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں پہ عذاب بھیج دیے۔ قوم لوط کا واقعہ آپ کے پاس ہے۔ آج کے دور میں وہ قوم جو قوم لوط کا عمل تھا، ہم اس کی مخالفت کریں تو آج کا ماڈرن زمانہ یہ کہتا ہے کہ یہ شخص تقیانوسی آدمی ہے، یہ شخص تقیانوسی آدمی ہے، یہ تو ایک انسانی چیز ہے، یہ تو حق ہے ہر بندے کا۔ ہم کسی کے حق کو چھیننے کی بات نہیں کرتے، کسی کے حق کی مخالفت نہیں کرتے، اس کا کیا حق ہے، مرد کا کیا حق ہے، عورت کا کیا حق ہے۔ ایک مومن کو قرآن سے رہنمائی لینی چاہیے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینی چاہیے کہ ہمارے اوپر کیا حق ہے ہمارے۔ اللہ نے کہاں کہاں پہ اپنی حد مقرر کی ہے کہ اس حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ اگر اس حد سے تجاوز کرو گے تو آپ گمراہوں میں ہو جاؤ گے، آپ بھٹکے ہوئے لوگوں میں ہو جاؤ گے۔ اور ہم اللہ سے وہ راستہ مانگتے ہیں جو ان کے نیک بندوں کا راستہ تھا۔ تو یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، مومن کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ یہود و نصارہ کی تہذیب کو اپنائے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں، سمجھتا ہی نہیں ہوں، حقیقت ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاتم النبیین ہے، زندگی آپ کی زندگی کو اپنانے کے لیے، نیک عمل کرنے کے لیے شاندار نمونہ ہے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اور دنیا کے سب سے بڑے سب سے مقبول رہنما کو دیکھتے ہوئے ہمیں کسی کی تہذیب کی طرف نہیں دیکھنا ہے. نہ ان کی تہذیب سے ہم نے ڈپریس ہونا ہے. ہم ڈپریشن میں آ جاتے ہیں کہ وہ قومیں بڑی ماڈرن ہو گئی, وہ قوم, لیکن ہمارے اپنی تہذیب ہے, مسلمانوں کی, مومنوں کی اپنی تہذیب ہے. ہم نے اپنی تہذیب سے باہر نہیں نکلنا. اگر ہم نکلے تو پھر وہی ہوگا کہ ہم ان لوگوں کی صف میں آ جائیں گے جو گمراہ تھے, جنہوں نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا ہے. آج ایک غلطی پہ ہم دیکھیں, آج کے دل میں دیکھیں, آج کے دور میں دیکھیں کہ وہ قوم میں جن کو تباہ کیا گیا, ایک غلطی سے, ایک گناہ سے, جھوٹ بولنے سے, کم توڑنے سے, باقی چیزوں سے اللہ نے قوموں کو غرق کر دیا. آج ساری برائیاں موجودہ حالات میں دنیا کے اندر ہیں. شکر ادا کریں اس عظیم ہستی کا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا, جنہوں نے اللہ سے دعا کی تھی اور آج اس دعا کی بدولت آپ بچے ہوئے ہیں. ادروائز ہماری کوئی کرتوت نہیں ہے کہ آپ بچ سکیں. تو بھائی میرے, یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہماری جانوں کو بچایا ہوا ہے. ہمارے کو وہ عذاب نہیں بیچے جو پہلی قوموں پہ آئے تھے. لہٰذا ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے سب کام کریں, کاروبار بھی کریں, بزنس بھی کریں, نوکری بھی کریں, تجارت بھی کریں, آپ اپنا زراعت کا شعبہ بھی بنائیں, مینوفیکچر بھی, آپ جو مرضی کریں. ہر کام کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ کہیں میرا عمل اللہ کے قوانین سے باہر نہ نکل جائے. لہذا ہمیں اس چیز میں چلنے کے لیے کہ سیدھا راستہ جو ہے وہ اپنانا ہے, وہ کیا ہے اسی کے اوپر چلنا ہے. آج یہاں پہ اس آیت کے بعد سورہ فاتحہ کا لیکچر ہمارا ختم ہوتا ہے. اب اگر ہم پوری سورہ فاتحہ کا ایک نچوڑ دیکھیں تو یہ کیا ہے. اب اتنے ڈسکشن کے بعد, 3 لیکچر کے بعد ہم ایک نتیجے پہنچے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو ہر نماز کے اندر فرض کرنے کا مقصد کیا تھا اور کیا ہے. کہ سورہ فاتحہ اللہ کی تصدیہ ہوا ایک تحفہ تھا. یہ ایک دیباچہ ہے قرآن پاک کا, فیس ہے قرآن پاک کا. اس کے اندر دین کو کہ بنیادی اصولوں کو بیان کیا گیا ہے. کیسے؟ اللہ کا شکر کرو اور کہو کہ اللہ رحمان رحیم ہے, اللہ مالک یوم الدین ہے, جو کہ آخرت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ میں تجھی سے مانگتا ہوں اور تیری عبادت کرتا ہوں. پھر آگے چل کے کہتے صراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے, مجھے اہدنا الصراط المستقیم. ایک عہد کرتے ہیں, وعدہ کرتے اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مانگتا ہوں. صراط المستقیم پھر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. پھر آپ آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کون سا راستہ جو کہ آپ کے نیک بندوں کا تھا, جس کے اوپر آپ کا انعام ہوا, نہ کہ ان لوگوں کا جن کے اوپر آپ کا عذاب ہوا. تو یہ ایک پورا مفہوم آپ دیکھیں تو آج دین کا, اسلام کا, اللہ کے قرآن کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے.